یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس ماہ محترم میں ہمارے آقا اور مولا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے لیے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا ضروری ہے، آپ کے خاندان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب سے دنیا قائم ہے نبی کی عظمت بیان لوگ کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، مگر کوئی ایک بندہ بھی یہ کہنے والا نہیں ہوگا جو کہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو کما حقہ بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ آج تک اس گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکا۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ارے بھائی جب آپ بیان ہی نہیں کر سکتے ہو تو بیان کیوں کرتے ہو؟ نبی کی سیرت کو کما حقہ جب بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، آخر کرتے کیوں ہو؟ دوستو اور بزرگوں، ہم نبی کی سیرت اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ کما حقہ ہم بیان کر دیں گے، ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کے نام لینے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ بالکل ایسے ہی وہ مصر کی بڑھیا تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں میں عزیز مصر بھی ہے، بادشاہ وقت بھی ہے، وزراء ہیں، سفراء ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، اپنے خزانے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں آئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، وہ روئی کی پوٹلی بغل میں دبائے ہوئے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کیسے خریدو گی؟ میرے پاس یہ روئی کی پوٹلی ہے۔ کہا اماں یوسف کے خریداروں میں تو خود بادشاہ وقت موجود ہے، تو تمہاری روئی کی پوٹلی سے خریدے جائیں گے؟ اس اماں نے جو کہا وہی ہم بھی کہتے ہیں۔ اماں نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ یوسف کے خریداروں میں بادشاہ وقت ہے، ہماری روئی کی پوٹلی سے یوسف خریدے نہیں جائیں گے، لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ ہم بھی نبی کی عظمت اس لیے بیان کرتے ہیں، سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں، نام اسی لیے لیتے ہیں کہ نبی کے ثنا خوانوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا، ورنہ بات یہ کما حقہ بیان کرنے کی وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جس پہلو کو آپ بیان کرو گے وہ پہلو بے مثال ہے، بے مثال ہے وہ پہلو۔ ابھی 12 ربیع الاول کو بیان ہو رہا تھا اسی مسجد میں، 12 ربیع الاول کو معمول کے مطابق، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کئی انمول پہلو آئے تھے۔ بعض حضرات نے کہا اس کو پھر بیان کر دیں،
ظاہر سی بات ہے پوری بات تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ مجمع الگ ہے اور وہ کام کی بات ہے، نبی سے متعلق ضروری بات ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بیان کریں۔ دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے؟ ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو، اور بھی اقوال ہیں۔ اگر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی صبح صادق کے وقت 4:20 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ کسی بھی نبی کا اتنا ریکارڈ موجود نہیں ہے، کسی نبی کا۔ اللہ نے باقی رکھا ہے، جس طرح قرآن کو اللہ نے باقی رکھا ہے، قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا ہے۔ نبی کی سیرت کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اتنا محفوظ رکھا ہے۔ کسی اور نبی کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہیں، دن بتاؤ بھائی، وقت بتاؤ بھائی، آپ تاریخ بتاؤ، مشکل۔ لیکن ہمارے نبی کے بارے میں ہے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے بھی 22 اپریل 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت 4:20 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں جب ہمارے بطن میں آئے تو عام طور سے عورتوں کو جو ایام حمل میں پریشانی ہوتی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں، بڑا ہلکا، کوئی پریشانی نہیں۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ظاہر ہے مکے کی وہ سرزمین تھی، پتھریلی سرزمین تھی، جہاں آج تو خیر دیکھ رہے ہیں جو لوگ گئے ہیں، بہترین دنیا کی بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے میں پتھریلی سرزمین تھی، چلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ اور حاملہ کے لیے کہتے ہیں ذرا اونچ نیچ سے بچ کر ذرا سنبھل کے چلنا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نکلتی اور میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر، کوئی روڑا آ جاتا، بالکل روئی کے گالے کی طرح موم ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے باہر کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی گھر کے لیے۔ آج بھی بہت سارے گاؤں میں یہ شکل ہے، اس زمانے میں بھی مکہ المکرمہ میں یہ تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ہم بھی پانی لینے کے لیے جاتے تھے باہر کنویں پہ، اور بھی ہماری سہیلیاں ہوتی تھیں، اور سہیلیاں کنویں میں ڈول ڈال کر پانی کھینچتی تھی۔ میری باری آتی تھی تو یہ صدقہ تھا میرے بطن میں شہنشاہ دو جہاں کا، میں جیسے ہی ڈول ڈالتی تھی کنویں کا پانی اوپر منڈیر کے اوپر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں بڑے عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے سہیلیوں کو میں نے کہا میرے خواب میں عجیب و غریب نور نظر آتا ہے، تو ان کی جو سہیلیاں تھیں اس زمانے میں مکے میں توہمات تھے، نبی تو ابھی آیا نہیں تھا، بڑے توہمات تھے ان کی زندگی میں۔ سہیلیوں نے کہا کہ ہاں یہ ایام حمل میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کام کرو کڑا بنوا کر گلے میں ڈال لو، اس کڑے کی وجہ سے یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ حضرت آمنہ نے وہی کیا جو اس زمانے میں عورتیں کرتی تھی، ایک کڑا بنوایا اور انہوں نے گلے میں ڈال لیا۔ کہتے پہلی رات آئی، کوئی نورانی چہرے والا، سبز مامے والا، وجیح شکل و صورت والا، ایک سفید داڑھی والا شخص میرے خواب میں آیا، اور اس نے میرے اس کڑے کی طرف اشارہ کیا، بیٹی تم نے یہ کیا پہن لیا ہے؟ یہ اشارہ کرنا تھا کہ وہ کڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ میں نے کہا کہ بابا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کون ہو؟ آپ نے یہ میرا علاج تھا، میرا کڑا آپ نے توڑ دیا، کیا کیا؟ تو اس بابا نے کہا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ آقا دو جہاں ہے، ختم المرسلین ہے، تاجدار نبوت ہے، سرتاج انبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع عاصیہ ہے، وہ بچہ آنے والا ہے۔ کہا میرا کڑا توڑ دیا؟ ہاں بیٹی میں ابراہیم ہوں، میں نے کڑا اس لیے توڑ دیا ہے کہ وہ پیغمبر آ کر سارے توہمات کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ توہمات کی چیزیں ہیں جو زیب نہیں دیتی ہیں۔
پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہیں اللہ اکبر، اس زمانے میں میرے جسم سے بڑی بہترین خوشبو نکلا کرتی تھی، ہر وقت معطر رہا کرتی تھی، بہترین خوشبو، لہذا مکے کی عورتوں میں یہ چرچا ہو چلا کہ یہ آمنہ کیسی خوشبو استعمال کرتی ہے، ایک تو بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، حاملہ ہے، اور بیوہ اور حاملہ ہو کر اتنی بہترین خوشبو کا استعمال کرتی ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ چرچا ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچی۔ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا یہ بات تو مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اہلیہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی محترمہ سے کہا کہ اپنے بہو سے کہو، بیوہ بھی ہے اور حمل سے بھی ہے، ایسے موقع پر یہ خوشبو کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ نے کہا میں نے بھی خوشبو محسوس کیا، اور میں نے کئی بار بہو سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آج کل بہو کے چہرے پر ایسا جلال اور رعب ہے کہ مجھے بات کرنے کی ہمت و جرأت نہیں ہوئی، آپ ہی کیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، بڑے پیار سے بلایا، بٹھایا، کہا بیٹی یہ بہترین خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ حضرت آمنہ رو پڑی، ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کون لا کے دیتا؟ آج تک میں مکے کے بازار میں نہیں گئی، بازار کا پتہ نہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کیا ہے، یہ تو خود بخود میرے جسم سے جو خوشبو نکلتی جا رہی ہے۔ اور حضرت آمنہ نے کہا کہ میں جو کچھ آج کل دیکھ رہی ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ میں پاگل دیوانی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا میں جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ سلام کرتے ہیں، درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں، یا آسمان کے ستارے جھک کر سلام پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کیا اور جیسے جیسے وہ وضع حمل ولادت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں اٹھنے لگتی ہیں۔